شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ناظرین گرامی، ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ انتہا کی بدصورت تھی۔ ہمیشہ اس گاؤں کے لوگ اس لڑکی کی شکل و صورت پر طنز کرتے رہتے تھے، اسے تانے مارتے رہتے تھے۔ وہ لڑکی اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ کافی عرصہ چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی اور وہیں پر رہنے لگی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے وہ مزید بدصورت ہوتی گئی۔ چند سالوں کے بعد اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تو ڈر جاتا۔ وہ جس پہاڑی علاقے میں رہتی تھی وہیں سے اس کے گاؤں میں ایک راستہ بھی جاتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گاؤں والوں سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لوں۔ اب وہ وہیں بیٹھ گئی اور ہر آنے جانے والے مسافر کو ڈرانے لگ گئی۔ جو بھی اس راہ سے گزرتا اس کے سامنے وہ عجیب و غریب شکل و صورت میں آ جاتی اور وہ ڈر جاتا اور اپنا سارا ساز و سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا، اور وہ لڑکی آگے بڑھتی اور اس سامان کو اٹھا لیتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ پہلے تو اس لڑکی نے سوچا کہ اس کو کیا ڈرانا، اس کے پاس کیا ہوگا، اس کو ڈرانے سے مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے سوچا کہ ڈرانا تو ہر ایک کو ہے، چاہے اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی وہ بزرگ اس پہاڑی علاقے کے قریب آیا تو وہ ایک عجیب و غریب چڑیل کی شکل بنا کر اس بزرگ کے سامنے پیش ہوئی۔ لیکن وہ بزرگ کہاں ڈرنے والا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس لڑکی نے بھیانک آواز میں جواب دیا میں چڑیل ہوں اور یہ علاقہ میرا ہے۔ تو میرے علاقے میں میری اجازت کے بغیر آ گیا ہے۔ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میں لے لوں گی اور تمہیں بھی مار دوں گی۔ بزرگ فرمانے لگے میں تو ایک مسافر ہوں اور یہاں سے بس گزرنے لگا ہوں، میں تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آیا۔ وہ چڑیل بزرگ سے کہنے لگی اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا، تمہیں تمہاری موت میرے علاقے میں لے کے آئی ہے۔ بزرگ مسکرانے لگے اور فرمایا اگر یہی میری موت کا وقت ہے اور میرے اللہ نے یہی وقت لکھا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے جہاں مار دے۔ ان بزرگ کے چہرے سے اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا۔ اب اس عورت کی سمجھ میں بھی آ چکا تھا کہ یہ مجھ سے ڈرنے والا نہیں۔ تبھی وہ ناٹک کرنے لگی اور جھوٹ موٹ کے منتر پڑھنے لگی اور ڈراؤنی آواز میں کہنے لگی اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو میرے علاقے میں میری اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تبھی وہ بزرگ اس عورت پر ایک پھونک مارتے ہیں اور وہ عورت ایک بکری کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بکری بنتی ہے وہ بزرگ کے سامنے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں تو تمہیں صرف ڈرا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کیا پہلے بھی تم اس طرح لوگوں کو ڈراتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بزرگ پوچھنے لگے آخر تم ڈراتی کیوں ہو، تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو وہ عورت اپنی ساری داستان اس بزرگ کو سناتی ہے اور ساتھ ہی بزرگ سے التجا کرتی ہے کہ مجھے دوبارہ عورت کی شکل میں بنا دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک شرط پر، اگر تم یہ لوگوں کو ڈرانے والا کام بند کر دو۔ وہ لڑکی جو ابھی بھی بکری بنی ہوئی تھی اس بات کا عہد کر لیتی ہے کہ میں اس کے بعد کبھی بھی لوگوں کو نہیں ڈراؤں گی اور کبھی بھی ایسا کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ تب وہ بزرگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اپنی اصل حالت میں واپس لوٹا دے، اور وہ لڑکی جو بکری بن چکی تھی اب اپنی پہلی شکل و صورت میں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ لوگوں کو ڈرانے والا کام چھوڑ دیا اور انہی پہاڑوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔